بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج کا ولاگ میں اپنی سبزیوں سے سٹارٹ کروں گی کہ یہ دیکھیں میں اپنی سبزیاں بنا رہی تھی اپنے بچوں کی ہیلپ کے ساتھ۔ جیسا کہ میں شروع سے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی ہیلپ آپ لازمی لیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اہم بات جو آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے اور اس کا جاننا ہم سب بہنوں کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو سمجھ لیں گی تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ میرا ایک مخلصانہ آپ کے لیے مشورہ بھی ہے اور مخلصانہ ایک بات بھی ہے جو میں نے محسوس کی، جو مجھے لگا کہ اس دنیا میں آپ کو بھی جاننا ضروری ہے، تو میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی بات کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے کہ آپ کا ایسا کوئی دوست ہے جس پر آپ اپنی خوشی، اپنا سکھ نچھاور کر سکیں، اور کیا وہ بھی آپ کے لیے یہ سب کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام الگ ہی رکھا ہے۔ یہاں پر کچھ رشتے خون سے یعنی بلڈ ریلیشن سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک رشتہ جو ان سب سے الگ ہے، جو سب پہ بھاری ہے، اور وہ ہے دوستی۔ لیکن دنیا کی حقیقت ہمیں اس چیز سے بھی روشناس کرواتی ہے کہ دوست بھی کون سا اچھا ہے اور کون سا مخلص ہے۔ اگر ہم پہچان نہیں کر سکیں گے تو کہ یہی دوستی ہماری زندگی کا دھوکہ بن سکتی ہے، ہمیں تکلیف میں ڈال سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو دوستی کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو سکون، اطمینان مجھے حاصل ہے وہ میری بہنوں کو بھی ملے، اور آپ کے اندر یہ پرکھ ہو کہ آپ کے ساتھ کون سنسیئر ہے اور کون ڈپلومیٹ ہے اور کون دھوکے باز ہے۔ دوستی ایک عام سا لفظ لگتا ہے، مگر یہ وہ تعلق ہے جس میں اعتماد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ انسانیت اور دنیا کی پرکھ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں کے دو چہرے ہوتے ہیں، لوگ ڈبل فیس رکھتے ہیں۔ ایک وہ فیس ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگوں سے، دوسروں سے وہ چھپاتا ہے، یعنی اس انسان سے چھپاتا ہے جس کے سامنے وہ اپنا ظاہر دکھانا نہیں چاہتا۔ اور سچا دوست وہ ہے جو آپ کے سامنے اپنا وہی چہرہ دکھاتا ہے جو وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھنے والی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے جو حد سے زیادہ تعریفیں کرے وہی سب سے بڑا دشمن ہے، وہی پیچھے سے وار کرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اصلی دوست کی تعریف سمپل ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وہ بات کرے گا آپ سے تو سچ بولے گا، چاہے وہ سچ آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اس کے سچ بولنے سے آپ کو جتنی مرضی تکلیف ہو، لیکن وہ ہمیشہ آپ کو سچ ہی بولے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے یہ سچ بولنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کو یہ بات اس کی بری لگ رہی ہے۔ وہ وہی بات کرے گا جو اس کو آپ کے اندر نظر آئے گی۔ اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اس ٹائم تک آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو، شہرت ہو، صحت ہو، آسائش موجود ہو۔ یہاں میں صحت کی بات اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ میں خود کینسر کی مریض ہوں، اور صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کریں وہی لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہی مطلبی دوستی ہے۔ ایسے لوگ آپ کے ساتھ بھی گزارتے ہیں ٹائم، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ تکلیف میں آتے ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے آپ کی لائف میں موجود ہی نہیں تھے۔ نہ کبھی کال اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور انسانیت کا ایک اصول تو 100% ہے، اگر دوست کو پہچاننا ہو تو خوشی میں نہیں تکلیف میں پہچانو۔ ضرورت کے ٹائم پر دیکھو کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے بعد مشکل میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اگر مشکل وقت میں کوئی آپ کے پاس کھڑا رہا، اور اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئی ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صبر اور برداشت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جس پر مشکل آتی ہے کسی بھی معاملے میں، اور جو دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یقین کر لیں وہی آپ کا پکا اور مخلص دوست ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت امیر ہو، بس تکلیف میں جو آپ کے ساتھ ہے، جس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، لفظوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، سہارے کے ساتھ، تو وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنا ایک ساتھ قیمتی ہوتا ہے، کہ آپ تکلیف میں اور کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے، چاہے وہ الفاظوں سے دے رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ساتھ دے رہا ہو، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ایک اور اہم ہے، اصلی اور نقلی دوست کے درمیان ایک اور پہچان بھی ہے، حسد۔ کیونکہ جو نقلی دوست ہوتا ہے نا، وہ آپ سے حسد کرتا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ نقلی دوست آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے گا، صحت مند دیکھنا چاہے گا، لیکن اپنی حد تک۔ جیسے ہی اسے لگے گا کہ آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا، جب آپ ایسے لوگوں سے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے ہیں، جب آپ ان سے کوئی کامیابی شیئر کرتے ہیں، کوئی سکھ شیئر کرتے ہیں، یا اپنی کوئی خوشی شیئر کرتے ہیں، تو سامنے سے تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایسی جلن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر یہ سینسز اور یہ ایک سکس سینس رکھی ہوتی ہے، کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ بظاہر آپ کے ساتھ سامنے مسکرا رہا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں آپ سے نفرت کر رہی ہیں، آپ کی اس کامیابی کو برداشت نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے برعکس جو اصلی دوست ہوتا ہے،
جب آپ اس سے کچھ شیئر کرتے ہیں، کامیابی شیئر کرتے ہیں، اپنا سکھ شیئر کرتے ہیں، اپنی کوئی خواہش شیئر کرتے ہیں، تو وہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے یہ اس کی اپنی کامیابی ہو، اس کی اپنی خوشی ہو، اس کی اپنی جیت ہو، وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ چاہے اس کی اپنی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو، چاہے وہ خود کتنا ہی تکلیف میں ہو، لیکن وہ آپ کی خوشی میں برابر کا شریک ہوتا ہے، وہ یہ ظاہر ہونے نہیں دیتا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ ایک اور سچے دوست کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس کی ایک اور پہچان ہے سچے دوست کی، وہ راز رکھتا ہے۔ راز، یقین کریں، ایک ایسی چیز ہے جو کوئی مخلص ہی رکھتا ہے۔ کبھی جان بوجھ کر راز کی چھوٹی سی بات دوست کو لازمی بتائیں اور دیکھیں کہ وہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اگر آپ کا راز دوست تک محدود رہا تو یہ نشانی ہے کہ رشتہ مضبوط ہے، پکا ہے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ لیکن اگلے ہی دن بہت سے لوگوں کو اس راز کا پتہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اس راز سے واقف ہو رہے ہیں جو آپ نے اپنے دوست کو دیا، تو سمجھ جائیں کہ یہ دوستی نہیں، دھوکہ ہے، اور اس سے بچنا ہے، محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو۔ دوستی کسی بھی موقع پر آپ کو ڈبو سکتی ہے۔ مخلص دوست کبھی راز نہیں بتاتا دوسرے کو، بلکہ اپنی جان دے دیتا ہے، مگر آپ کے وقار، آپ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ دوستی کی اصل قیمت وقت اور قربانی ہے۔ جو شخص یا عورت اپنے مصروف ٹائم میں، اپنے آفس، گھر کے کاموں کی مصروفیت کے باوجود بھی آپ کی ضرورت کے ٹائم پر آپ کے پاس موجود ہو، وہی آپ کا مخلص دوست ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کا دوست آپ کی ہیلپ کرے گا یا بس اپنی ضرورت کو دیکھے گا؟ اگر وہ اپنی ضرورت کو فوقیت دے گا تو وہ کبھی بھی آپ کا مخلص دوست نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں جن سے آپ دوست کے مخلص ہونے، سنسیئر ہونے یا ڈپلیکیٹ ہونے، یعنی اصلی اور نقلی ہونے کی پہچان کر سکتے ہو۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ یہاں میں اپنی بہنوں کو یہ بتاتی چلوں گی کہ ہم نے اتنا ٹائم گزار لیا ہے، اب ہمارے بچوں نے بھی اپنی دوستی بنانی ہے، وہ اسکول میں، فیلڈ میں نکلیں گے، تو ان کو بھی ہم اس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جب دوستی کریں تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے درمیان بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ اگر دوست اپنی بات کر رہا ہے تو وہ اپنی بات ہی کرے گا، وہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں، وہ آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے گا۔ نمبر دو، آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑائے گا۔ صرف بچوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسے بچوں سے دور رکھنا ہے، ایسے ٹاکسک لوگوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ یہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی دوستی انسان کی ہو جائے، بس اللہ پاک محفوظ رکھے اس طرح کی دوستی سے۔ دوست ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کے سامنے آپ کو جھوٹا نہیں دکھاتا، آپ کی کمزوری کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہو تو وہ تنہائی میں آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس عادت سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے نا، وہ سچا دوست ہوتا ہے۔ اصلی دوست وہ ہے جو سکون دے، راحت دے، عزت دے، اور نقلی ایک کیچڑ کی طرح جس میں چمک تو ہوتی ہے مگر گہرائی نہیں ہوتی۔ اس بات کے ساتھ ہی میں اس بات کا ختم کروں گی، یہ دوستی والی بات کو۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصلی اور سچا دوست کیسا ہوتا ہے، نقلی اور ڈپلومیٹ دوست کیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بہت خوبصورت بات کرنا چاہوں گی کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنیادی ضروریات اپنے بچوں کی پوری کر دی ہیں تو ہم نے ان کو ہر چیز مہیا کر دی ہے۔ بنیادی ضروریات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، بہت اچھے سے ان کو سیر و تفریح بھی کروا دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، ان کو ہم ہوٹلنگ بھی کروا دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شاپنگ مال بھی لے جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی لے جاتے ہیں، ان کو سیر و تفریح بھی کروا دیتے ہیں۔ جو انتہائی اہم چار بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم ان کی پوری نہیں کرتے۔ اکثر و بیشتر فیملیز میں اس طرح سے ہوتا ہے، ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، ہم ان کو وہ محبت نہیں دے پاتے، ہم ان کو اپنا لمس، اپنا احساس نہیں دے پاتے۔ جس ٹائم پہ ان کو ہماری محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہم بزی ہوتے ہیں، یا ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی کہیں کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں دیں گے نا تو ہمارے بچے ہم سے دور ہو جائیں گے، ان کے اندر آہستہ آہستہ چڑچڑا پن آ جائے گا، ان کے اندر ہم آہستہ آہستہ ضدی پن آ جائے گا۔ آپ نے اکثر و بیشتر محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو بچے نا تھوڑا ضدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم شدید غصے میں آ کے ان سے اس ٹائم پہ تو اپنی بات منوا لیتے ہیں، لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ان سے اپنی بات منوا لیتے ہیں اس ٹائم پہ تو ہم زور زبردستی سے منوا لیں گے جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہوگا، لیکن یہی چیز ان کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دے گی، ایک ضد پیدا کر دے گی، ایک ہر دھرمی پیدا کر دے گی، جو آہستہ آہستہ بچے کے رزلٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی، اس کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی، اس کے رویے کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی۔ تو بنیادی ضروریات میں اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں، اپنے ٹائم میں سے بچا کر اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ امید
امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ہاسپٹل سے واپس آئی کیونکہ میں نے انجیکشن لگوانے تھے۔ انجیکشن لگوانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے کچن کا کام ایز یوزول جو وہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم بہنوں نے کچن کا کام تو کرنا ہوتا ہی ہے، چاہے ہم جس طرح مرضی بزی ہو جائیں، یہ ایسی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ کریں، چل انداز میں کریں، جس طرح سے ہمارے مرد حضرات کسی بھی چیز میں چل ڈھونڈ لیتے ہیں تو ہم کوکنگ میں چل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ میں کسی بھی چیز کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرتی، خاص طور پہ کوکنگ کو، کہ میں بڑا ایزی اس کو رکھتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ بڑے ایزی طریقے سے اس کو میں کروں، کوئی راکٹ سائنس تو کوکنگ میں ہم نے لگانی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے سمپل سے پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا۔ آئل کے اندر میں نے تمام گرم مسالے ڈالے، اس کے اندر وہ میں نے پیسٹ ڈالا، لہسن کا پیسٹ ڈالا۔ اس کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے آلو اور مٹر آلریڈی میں نے اپنے بچوں کی ہیلپ کے ساتھ چھلوا کے اکٹھے رکھ لیے تھے، اور میں نے ڈال کے بھنائی کی ہے۔ اس کے بعد دہی ڈالی تھوڑا سا، اس کو میں نے بھنائی کیا۔ رائس میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، پھر میں نے رائس اس میں ڈالے اور اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ دوسرے چولہے پہ میں نے بچوں کے لیے روٹی بنائی، کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ مقدار میں رائس نہیں کھاتے ہیں، وہ روٹی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو روٹی میں لازمی بناتی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے شامی فرائی کر لی ہے۔ دیکھیے میں ہاسپٹل بھی گئی، صبح میں نے ساری سبزی وغیرہ بھی بنائی، اس کے بعد میں نے ہاسپٹل جا کے اپنے انجیکشن وغیرہ کا بھی کام کروایا۔ یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے، یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ٹینشن میں آتی ہیں۔ یہ ان کی نیچر نہیں ہے، یہ قدرتی طور پہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی سی سینسیٹیو زیادہ ہوتی ہیں، وہ نا چیزوں کو زیادہ فیل کرتی ہیں، زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو موٹیویشن دینا ہے کہ میری بہنوں کو تھوڑی سی میری وجہ سے موٹیویشن ملے، کہ میں ایک تکلیف کے باوجود باہر نکلتی ہوں، اس کے بعد گھر میں آ کے کام کرتی ہوں، اپنے گھر کا بھی کام سارا دیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی پراپر ٹائم دیتی ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ میرے رائس تیار ہو گئے، بس بچوں کو میں نے دیا۔ اسی ولاگ کے ساتھ میں اللہ حافظ کہوں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے، آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہے، تو وہ آپ نے لازمی کمنٹ کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے میری ان باتوں سے کچھ سیکھا۔ وہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اس سے موٹیویشن ملے گی اور ہمت میری بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور جو بھی آپ کو مجھ سے بات کوشچن کرنی ہو، پوچھنی ہو، تو وہ کمنٹ میں آپ مجھ سے کر سکتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔